سے متعلق مزید جاننے کی کوشش کریں گے۔ سینئر صحافی و تجزیہ کار سلیم صافی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ صافی صاحب، جو نام ابھی تک اناؤنس کیے ہیں، عبوری نام اناؤنس کیے ہیں، کیا لگ رہا ہے اس کو دیکھ کے آپ کو؟ دیکھیے، لگتا یہی ہے کہ اس میں جس طرح ذبیح اللہ مجاہد نے آگے جا کے اپنی پریس کانفرنس میں کہا بھی کہ اس میں جو دنیا کے مطالبات تھے یا جو باقی اپوزیشن کے مطالبات تھے، ان کی بجائے طالبان کے موومنٹ میں جس نے اہم کردار ادا کیا تھا، یا پھر ابھی جنگ کے دوران اور مزاحمت نے جس نے اہم کردار ادا کیا تھا، تو طالبان کی صفوں میں، ان کی ہیرارکی میں جس کی جو اہمیت تھی زیادہ تر اس کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ مثلا ملا محمد حسن اخوند کو جو سب سے بڑا عہدہ دیا گیا ہے اور وہ عبوری وزیر اعظم ہوں گے، تو ملا محمد حسن اخوند ایک تو ان 4 بندوں میں شامل تھے ملا عمر کے ساتھ جنہوں نے تحریک طالبان افغانستان فارم کی تھی، اور پھر وہ اس دوران زیادہ تو میڈیا میں ان کا ذکر نہیں ہوتا رہا، لیکن طالبان کی اپنی تنظیم میں اس کی اہمیت یوں بہت زیادہ تھی کہ وہ جو ان کی جو شورا ہے اس کے لمبے عرصے تک سربراہ رہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ملا برادر، ان کو دوسری اہم پوزیشن دی گئی ہے، تو ملا برادر کی بھی یہ حیثیت ہے کہ وہ ملا عمر کے قریبی ساتھیوں میں تھے، اور پھر انہوں نے پہلی حکومت میں بھی اہم ذمہ داریاں سنبھالی تھی، پھر مزاحمت میں بھی ان کا کلیدی کردار تھا، 8 سال تک جیل میں بھی رہے، اور پھر ابھی جو امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہوئے تو اس میں وہ امیر المومنین جو طالبان کے ہیں ان کے سیاسی کمیشن کے سربراہ بھی تھے۔ اسی طرح ملا محمد یعقوب جو اگرچہ ینگ ہیں لیکن ان کو وزیر دفاع بنایا گیا ہے، تو ان کی بھی حیثیت ہے کہ ایک تو وہ ملا محمد عمر کے صاحبزادے ہیں، اور دوسرا ابھی جو تقریباً پچھلے 2 سال سے وہ طالبان کا جو نظامی کمیشن ہے، یعنی جو جنگی کمیشن ہے، اس کو وہ ہیڈ کر رہے تھے۔ اسی طرح اگر سراج الدین حقانی کو وزیر داخلہ مقرر کیا گیا ہے، تو سراج الدین حقانی جو جلال الدین حقانی کے صاحبزادے ہیں، تو ان کا نہ صرف یہ کہ اس مزاحمت میں بنیادی کردار تھا، بلکہ زیادہ فدائین بھی ان کے پاس ہوتے تھے، اور پچھلے کئی سالوں سے وہ پاکستانی بارڈر سے لے کر پکتیکا، لوگر، انکلوڈنگ کابل سٹی، یہاں پہ ریزسٹنس کو وہ لیڈ کر رہے تھے۔ اسی طرح امیر خان متقی کو وزیر خارجہ مقرر کیا گیا ہے، تو امیر خان متقی بھی شروع دن سے طالبان کی تحریک سے وابستہ تھے، اور طالبان کی پچھلی حکومت میں وہ وزیر اطلاعات تھے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان سب مراحل سے گزرے جس طرح کے طالبان تحریک کے باقی لوگ ان مختلف مراحل سے گزرے، اور امریکہ اور نیٹو فورسز کی مزاحمت میں ان کا بھی بنیادی کردار تھا۔ تو یہاں ذبیح اللہ مجاہد کو اگر وزیر اطلاعات مقرر کیا گیا ہے، تو ان کی پھر یہ حیثیت ہے کہ اس پورے عرصے میں ایک تو یہ ہے کہ شروع میں کچھ عرصہ وہ جیل میں بھی رہے، قید بھی کاٹی تھی، اور اس کے بعد وہ پس پردہ رہ کے اور سامنے نہ آ کر انہوں نے ایک تو امریکہ اور افغان حکومت کے پروپیگنڈے کا توڑ ان کی ذمہ داری تھی، اور دوسری طرف طالبان کا نیریٹو اور طالبان کی سرگرمیاں اس دوران یعنی خود پس پردہ رہ کے وہ لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ تو میرے خیال میں کابینہ کی تشکیل میں مجموعی طور پر انہوں نے طالبان تحریک میں جس کی جو حیثیت تھی اس کو مد نظر رکھا ہے، نہ کہ کسی ملک کے ڈیمانڈ کو یا عالمی برادری اور امریکہ وغیرہ کے تقاضوں کو یا پھر اپوزیشن کے مطالبات کو۔ نئی افغان حکومت کی تشکیل پر تجزیہ دے رہے تھے سلیم صافی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔